خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی ایک جامع تصویر پیش کرنے والے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں قدیم تاریخ اور جدید دور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو آئیے اس ملک کو قریب سے جانتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا تعارف، پھر اس کی سرزمین اور جغرافیہ، اس کے بعد یہاں کے لوگ اور ثقافت، پھر بات ہوگی ریاست اور نظام کی، اور آخر میں ان سب کا نچوڑ دیکھیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی اصل شناخت کیا ہے؟ اس کا جواب تو اس کے سرکاری نام میں ہی مل جاتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ صرف 3 الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ملک کی پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ اسلامی اس کی نظریاتی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے اور جمہوریہ اس کے سیاسی نظام کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی یہ نام اپنے آپ میں ایک مکمل تعارف ہے۔ اور یہ ملک وجود میں کیسے آیا؟ یہ سفر بہت تیز تھا۔ 1940 میں لاہور میں قرارداد کے ذریعے الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر حیران انگیز طور پر صرف 7 سال کے اندر قائد-اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ خواب 14 اگست 1947 کو حقیقت بن گیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اس کی بنیاد کی بات۔ اب ذرا اس کی زمین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان نقشے پر کہاں ہے اور کیسا ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت ہی اہم جگہ پر ہے۔ دیکھیں، مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں افغانستان اور ایران، اور شمال میں چین۔ مطلب یہ مختلف تہذیبوں اور معاشی خطوں کے بیچ میں ایک پل کی طرح ہیں، اور جنوب میں بحیرہ عرب اسے اہم سمندری راستوں سے جوڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک چلتا کیسے ہے؟ تو دیکھیے، پاکستان انتظامی طور پر ایک وفاق ہے۔ اس میں 4 بڑے صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ ان کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور 2 نیم خود مختار علاقے بھی اس کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد ملک کا سیاسی مرکز تو ہے، لیکن پاکستان کی اصل روح، اس کی دھڑکن، آپ کو اس کے بڑے شہروں میں محسوس ہوگی، جیسے کراچی جو اس کی معاشی شہرگ ہے، اور لاہور جو اس کا ثقافتی دل مانا جاتا ہے۔ اور یہاں کی زمین میں بھی کمال کا تنوع ہے۔ ایک طرف شمال میں K2 جیسی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، تو دوسری طرف جنوب میں سندھ کے وسیع و عریض زرخیز میدان اور بحیرہ عرب کے ساحل ہیں۔ تو اتنی متنوع زمین پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ آئیے اب یہاں بسنے والے عوام اور ان کی ثقافت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت اس کے لوگ ہیں۔ یہ تعداد بہت بڑی ہے، جو اس ملک کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور ایک بڑا چیلنج بھی۔ جی ہاں، تقریباً 24 کروڑ کی آبادی کے ساتھ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اور نوجوان آبادی ہے۔ اس ملک کی شناخت کا ایک اور بہت اہم پہلو مذہب ہے۔ یہاں کی تقریباً 96% آبادی مسلمان ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی والا ملک ہے۔ ساتھ ہی یہاں دیگر مذاہب کی اقلیتی برادریاں بھی آباد ہیں۔ زبان کے معاملے میں یہاں کثرت میں وحدت نظر آتی ہے۔ اردو قومی زبان کے طور پر سب کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، لیکن ملک کے کونے کونے میں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی جیسی درجنوں علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، جو اس کے ثقافتی تنوع کی خوبصورت مثال ہے۔ ثقافتی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پورے ملک کو ایک لڑی میں پیروتی ہیں، جیسے شلوار قمیض ایک عام لباس ہے، اور عید جیسے مذہبی تہوار ہوں، یا 14 اگست کو یوم آزادی، یہ سب پورے جوش و جذبے سے منائے جاتے ہیں۔ اچھا، تو لوگوں اور ثقافت کے بعد اب بات کرتے ہیں ریاست کے ڈھانچے کی، یعنی یہاں حکومت کیسے ہوتی ہے، معیشت کیسی ہے، اور دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ پاکستان کا حکومتی نظام ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، نظام کچھ اس طرح سے ہے۔ صدر مملکت ریاست کے علامتی سربراہ ہوتے ہیں، لیکن اصل حکومتی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، جو حکومت چلاتے ہیں، اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پارلیمنٹ کو جوابدہ ہوتی ہے، جہاں عوام کے منتخب نمائندے بیٹھتے ہیں۔ عالمی سطح پر اگر پاکستان کی سب سے بڑی شناخت کی بات کی جائے تو وہ اس کا ایک ایٹمی طاقت ہونا ہے۔ 1998 میں ایٹمی تجربات کے بعد اس نے خطے میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔
اگر معیشت کو دیکھیں تو اس کی بنیاد زراعت پر ہے، خاص طور پر گندم اور کپاس جیسی فصلیں، اور یہی کپاس ملک کی سب سے بڑی صنعت یعنی ٹیکسٹائل کی بنیاد ہے، جو کہ برآمدات میں بھی سب سے آگے ہے۔ تو اس کی زمین، لوگ اور نظام کو سمجھنے کے بعد اگر پاکستان کا خلاصہ کرنا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا جوہر کیا ہے؟ یہ جملہ سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی، اسلامی، ایٹمی اور زرعی ملک ہے جو قدرتی خوبصورتی، ثقافتی تنوع اور گہری تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعی ایک کثیر الجہتی ملک ہے۔ تو پھر آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اپنے تمام قدرتی وسائل، ثقافتی ورثے اور اسٹریٹجک اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس پیچیدہ اور متحرک قوم کی اصل اور سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔